مسیح یسوع کے بابرکت اور فضل اور جلالی نام میں آپ سب پہ یسوع مسیح ناصری کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک میں نے ویڈیو فریڈم کے حوالے سے ڈالی تھی، اس کا یہ پارٹ 2 ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اس قدر وسیع ہے کہ ہم کچھ منٹوں میں اس کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ بائبل مقدس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس آزادی کی بات کرتی ہے وہ عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ تو آج پھر دوبارہ ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو میں نے ورس لی تھی وہ یوحنا کی انجیل تھی، 8 باب کی 39ویں آیت، اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ بائبل مقدس ایک سچائی کی بات کرتی ہے اور ایک آزادی کی بات کرتی ہے۔ یہ آزادی وہ نہیں ہے جو ہم ملکوں میں رہتے ہوئے آزاد ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں، ایسی آزادی نہیں، یہ ایک مختلف آزادی کی بات کرتی ہے۔ اور وہ آزادی کون سی ہے؟ اور اگر آپ خدا کے کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور نسل انسانی جب سے باغ عدن کے اندر گناہ میں گری تو گناہ کی سرشت کے اندر چلی گئی۔ اب وہ کیا تھا کہ جتنے بھی بنی نوع انسان آدم سے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے، کیونکہ آدم اور حوا جو ہے وہ گناہ کی سرشت میں چلے جاتے ہیں، اب جتنے بھی ان سے پیدا ہونے والی نسلیں ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ غلامی کے اندر غلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایسے ہی ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھنا ہے، اب نسل انسانی تو گناہ کے اندر چلی گئی، وہ کیونکہ لکھا ہے کہ حوا کے بارے میں کہ یہ تمام زندوں کی ماں ہے، اور آدم کی یہ پسلی سے نکلی ہے، اور جیسے ہی یہ مطلب گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو تمام نسل انسانی گناہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب بات کیا ہے، جیسے ہی گناہ ان کی زندگی میں آتا ہے یہ باغ عدن سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری سے دور کر دیتا ہے، خدا کی قربت سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ ہم پھر آزاد نہیں ہوتے۔ کیونکہ دیکھیں جب آدم اور حوا کو بنایا گیا اور باغ عدن میں رکھا گیا تو ٹوٹلی یہ آزاد تھے، فریڈم ان کے پاس تھی۔ خدا نے اپنی لائٹنس جو ہے وہ ان میں ڈالی، اور انہوں نے مطلب حکومت کی دنیا کے اوپر، اور تمام دنیا کا اختیار رکھا خدا کے کہنے کے مطابق۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ باغ عدن سے ہی آزادی جو تھی یہ ابلیس کو پسند نہیں تھی۔ پسند اس لیے نہیں تھی کہ یہ چاہتا تھا کہ خدا نے یہ جو یونیورس بنائی ہے، باغ عدن بنایا ہے یا ٹوٹلی زمین بنائی ہے، اس کی اتھارٹی مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور جیسے ہی خدا نے آدم کو یہ اتھارٹی دی، اور خدا نے جب نر و ناری کو پیدا کیا اپنی شبیہ پہ، اور خدا نے کہا کہ تم ان سب پہ جو خدا نے بنایا اس پہ اختیار رکھو۔ مطلب کیا تھا؟ خدا نے حاکمیت ان کو دے دی، اور ابلیس اس بات سے جلا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور جب وہ جلتا ہے تو یہ ایک پلان کرتا ہے اپنے مائنڈ کے اندر۔ وہ پلان کیا تھا کہ خدا نے ان کو آزاد بنایا ہے، خدا نے ان کو ٹوٹلی فریڈم دے دی ہے، ہیونلی فریڈم، اور وہ فریڈم لے کے خدا کی آزادی وہ زمین پہ جب آتے ہیں، یا زمین پہ وہ خدا کے بنائے ہوئے باغ میں رہتے ہیں تو ٹوٹلی آزاد ہوتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، حکومت کرتے ہیں۔ تو ابلیس کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اس نے ان کی یہ آزادی چھیننے کے لیے ایک پلان کیا، اور پلان وہ کیا تھا کہ یہ خدا کی نافرمانی کریں، جو خدا ان کے اوپر بھی حاکم تھا، کیونکہ خدا نے جب ان کو یہ ایک حکم دے دیا تو مطلب یہ تھا کہ تم آزاد ہو، تم اختیار رکھتے ہو، اور یہ اختیار آسمانی باپ نے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس نے یہ تمہیں اختیار دیا ہے، گو کہ تم مطلب ایک پاور ہو، خدا نے تمہیں پاور دی ہے، رتبہ دیا ہے، آزاد ہو، تو بھی تمہارے اوپر خدا باپ جو ہے وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے،
سازش کیا کرتا ہے کہ یہ نافرمانی کرے، وہ پھل کو ریپرزینٹ ٹوٹلی رونگ کرتا ہے، اور اس قدر ان کے مائنڈ میں وہ خواہش آتی ہے کہ وہ گناہ کے مرتکب ہو جائے۔ اور حوا نے جو لکھا ہے کہ وہ اس درخت کے پھل کو دیکھا اور اس نے اس میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور جیسے ہی یہ بات ان پہ لاگو ہوتی ہے، خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، تو گناہ ان کی سرشت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جتنے بھی پھر ان سے نسل انسانی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری گناہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اب اس قدر گناہ نے انسان پہ حکومت کی کہ سب کو غلام بنا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب کی 34 آیت دیکھیں تو لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اب اپنے آپ کو چیک کریں، ٹٹولیں، ہماری ذات میں کس قدر گناہ ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ تو ہم گناہ کے غلام ہیں۔ تو خدا کا کلام اس غلامی کی بات کرتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور جیسے ہی آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے، خدا ان کو سزائیں دیتا ہے اور باغ سے باہر کر دیتا ہے۔ صرف یہ باغ سے باہر جانے کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ کیا لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا کے پاس آتا ہے اور خدا ان سے گیدرنگ کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور یہی ان کی سرفرازی کا راز تھا، یہی ان کی بحالی کا، اطمینان کا چشمہ خدا کی حضوری تھی۔ جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، رہتے ہیں، وہ خشاش بشاش رہتے ہیں، ان پہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہی بات ابلیس کو ناپسندیدہ تھی کہ خدا بنے نوع انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور یہ اس قدر محبت سے رہتے ہیں، اور یہ خدا کے دل پسندیدہ بات تھی کہ خدا بنے نوع انسان سے بات چیت کرے۔ اب جب گناہ نے پوری نسل انسانی پہ حکومت کی تو آگے ہم جا کے خطوں میں جب دیکھتے ہیں تو رسول کیا کہتا ہے، پالوس جو ہے، ہاللویا، خدا عظیم ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا جلال کا بادشاہ ہے۔ پالوس رومیو کے خط میں ایک بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس کسی کا مجھ سے نفرت ہے، جس کام کو مجھ سے نفرت ہے، جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کر پاتا، بلکہ جس کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے، گناہ اس قدر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی توقع کرے، ارادہ بھی کرے تو بھی وہ نہیں کر پاتا۔ اب ایک جگہ پہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ رومیو کے اندر ہے 7ویں باب کی 24ویں آیت ہے، وہ کہتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ اب یہ ایسی بات سمپلی نہیں ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، بلکہ اس کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اور میرے جو بخت تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، میرے بخت جاتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی، گناہ، کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے، تو وہ جو باغ عدن کے اندر خدا کی حضوری تھی، خدا کی محبت، خدا کی قربت، سرفرازی، اطمینان، تسلی، بحالی، آزادی، وہ سب جاتا رہتا ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں۔ آپ نے ایک گیت سنا ہوگا، او بھاگا بہتا والے نے
जड़े घर विच तेरे रहंदे ने। जो कोई खुदा की हुजूरी में रहता है वो भागा दफ्ता वाला है, उसके भाव खुल जाते हैं, क्योंकि खुदा की हुजूरी में इत्मीनान है, तसल्ली है, तशफ़ी है, बरकत है, जलाल है। तो इसलिए खुदावंद के लोगों, इस कदर टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा इस पे बात करूं, तो हम और आगे जाके इसको देखेंगे। तो अभी ये है कि अगर आप वाकई में खुदा की हुजूरी में आना चाहते हैं, उस मोहब्बत में दोबारा वापस आना चाहते हैं, तो खुदा के प्यारों आपके पास मौका है। आप जानते हैं कि खुदा का कलाम आजाद करता है। यह खुदा का कलाम है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम हो। और कलाम कहता है रोमियो 6:6 के अंदर, पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे वो गुनाह की गुलामी में ना रहें। ये रोमियो 6:6 के अंदर लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा तो वो पुराना बदन जो है, जो गुनाह आलूदा था, क्योंकि जो गुनाह है वो बदन के अंदर हुआ था, और अब यीशु मसीह पाक पवित्र बदन लेके आया, और उस बदन को जिसमें गुनाह हुआ था वो सलीब पे चढ़ गया, और उसने उनका बरमला तमाशा बना दिया, ताकि मैं और आप और जितने लोग आज उसके कलाम को कबूल करें वो आजाद हो जाएं। आपके अंदर से गुनाह की सृष्टि खत्म हो जाएगी। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? खुदा का कलाम ये कहता है कि बस जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना की इंजील पहले बाब के अंदर है, बस जितनों ने उसे कबूल किया, तो क्या लिखा है? उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। आज आपके पास मौका है। आज अगर आप उसको कबूल करते हैं तो खुदा का कलाम आपको आजाद करता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और लिखा है वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुदा को दें, आप चाहते हैं कि आप आइंदा को गुनाह की गुलामी में ना रहें, तो आए अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की हुजूरी में सरेंडर कर दें। उसे कहें कि ए आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैंने देखा, तेरे कलाम को सुना है कि मैं अपने आप से गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे आजाद कर। मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, करती हूँ। मेरी जिंदगी में काम कर। यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। आज के बाद मैं अपनी लाइफ यीशु मसीह को देता हूँ, देती हूँ। मुझे कबूल फरमा ले और अपने फजल में दाखिल कर, और मेरी जिंदगी पे आसमान को खोल, और गुनाह की सृष्टि जो है वो मेरे अंदर से हटा दे। और यीशु मसीह आपके लिए आज उसने बड़े काम किए हैं। वो जलाल का बादशाह है, वो अजीम है। आए हम शुक्रगुजारी करें और खुदा का शुक्र करें इस पुरफजल कलाम के लिए कि उसने हमें आजाद किया है और गुनाह की सृष्टि हमारे बदन से खत्म कर दी है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब पे फजल और बरकत हो।